الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری اس کورس کی تیسری کلاس ہے۔ 2 لیسن ہم پہلے کر چکے ہیں جس میں ہم نے بہت بنیادی چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلے لیسن میں ہم نے حروف الہجاء یعنی عربی زبان کے الفابیٹس الف سے لے کر یا تک ان کو سیکھا، اور اس کے بعد پھر دوسری بات اس میں تھی حرکات کی، یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان حروف الہجاء اور حرکات کو جب ملاتے ہیں کسی خاص ترتیب سے تو کلمات بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، اور ان الفاظ میں کچھ الفاظ با معنی ہوتے ہیں، کچھ الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی ہم وہ بے معنی الفاظ بعض اوقات استعمال تو کرتے ہیں کسی جملے میں، لیکن وہ ایک جو جملے زبان زد عام ہوتے ہیں یا کسی کلچر میں بولے جاتے ہیں تو وہ اس طرح رواج پا جاتے ہیں، تو اس میں بے معنی الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں جن کو کہ محمل کہتے ہیں، لیکن ان کا باقاعدہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جو با معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جب کلمہ تک پہنچے تو پھر ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ 3 قسمیں کون کون سی ہیں کلمہ کی؟ پہلی ہے اسم، اور دوسری ہے فعل، اور تیسری قسم ہے حرف۔ ہم نے پھر ان تینوں کو الگ الگ دیکھا کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ تو اسم جو ہے اس کے بارے میں فی الحال ہمارا لیسن، ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس کورس کا، وہ اسم کے ارد گرد چلے گا۔ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم اسم کے بارے میں 20-22 لیکچر جو بنتے ہیں یا 25 کے قریب، وہ ہم پہلے کور کریں گے جب ہم جملہ اسمیہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے، جملہ اسمیہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر ہم فعل یعنی ورب کی طرف چلے جائیں گے، اور حرف جو ہے وہ اس کا استعمال ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں دیکھی تھی، اور پھر آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ جی اسم کے متعلق 4 اہم باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر کلمہ کیا ہے، حروف کیا ہے، حرکات کیا ہیں، وہ تو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے ہم سب اس سے کم و بیش واقف ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب عربی زبان کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہم نے بات کی تھی نا، وسعت یعنی اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، اور پھر جنس یعنی مؤنث اور مذکر، اور اس کا اعراب یعنی رفع، نصب اور جر، اور آخری چیز عدد یعنی کوئی چیز واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اب ہم نے ڈیٹیل میں 1 بائی 1 پڑھنی ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ جب تک یہ ہمیں کلیئر نہیں ہوں گی ذہن میں، ہم اسم کا پراپر جملے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کے لیسن سے ہم اصلاً جو ہے نا یہ گرامر شروع کرنے لگے۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ بنیادی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتی، لیکن وہ ایک طرح کی رویژن تھی، یا سمجھ لیں کہ ہم نے ٹریک پہ چڑھنے کے لیے ان کو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کی بھی بات کر لی جائے، کیونکہ بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے ذہن میں پوری طرح کلیئر نہیں ہوتی۔ تو الفابیٹس اور اسم، فعل، حرف کی ڈیفینیشن، اور اب ہم آگے جو باقاعدہ گرامر ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اس پہ آپ توجہ رکھیے گا۔ آج کا لیسن ہمارا بہت مختصر، بڑا آسان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آخر میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو وہ ہم لیسن پورا ہونے کے بعد اس کو ڈسکس کر لیں گے۔
اچھا جی، یہ ہے ہمارا لیسن نمبر 3، اسم کی وسعت۔ پہلے تو ہم نے ان کی بات کی تھی نا، جس پہچان کی وسعت کیا ہے اور جنس کیا ہے، عدد کیا ہے اور اعراب کیا ہے، لیکن اب ہم ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے وسعت کو، کہ اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کو بھی آگے پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج ہم پہلا حصہ کور کریں گے، دونوں حصے کور ہو سکتے ہیں ایک لیسن میں، لیکن وہ تھوڑا سا پھر لمبا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو لوگ بالکل نئے ہیں اس فیلڈ میں ان کے لیے ممکن ہے تھوڑا سا مشکل محسوس ہو، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس اسم کی وسعت کو 2 لیسن بنا دیے گئے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اسم کی وسعت جو ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے جی؟ عربی زبان کا اسم یا تو کسی عام چیز، شخص، جگہ، صفت یا کام کے نام کو ظاہر کر رہا ہوگا، یا پھر وہ کسی خاص چیز، جگہ، شخص، صفت یا کام کے نام کے لیے استعمال ہوگا۔ اتنی بات میں ہم پچھلے لیسن میں یہ بات تو کر چکے ہیں کہ اسم کیا ہے، وہ کسی چیز، کسی شخص، کسی کام کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، صفت والی بات شاید پہلے نہیں تھی۔ صفت یہ ہے جس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، کہ کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کی کوئی صفت ہوتی ہے نا، کہ جیسے کوئی عمارت ہو تو ہم کہیں یہ بڑی عمارت ہے، یہ وسیع عمارت ہے، یہ خوبصورت عمارت ہے، یہ شاندار عمارت ہے۔ تو اس کے ساتھ جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، شاندار، خوبصورت، وسیع، بڑی، یہ سب اس کی صفات ہیں، تو وہ بھی اسم میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نئی چیز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو ہے یہ عام، یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر میں نے سرکل لگایا، اور دوسرا لفظ ہے خاص، یعنی کوئی بھی اسم جو ہوگا یا تو وہ عام ہوگا یا خاص ہوگا۔ یہ اہم نقطہ ہے جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آگے آ رہا ہے کہ جی اس طرح اسم کے عام یا خاص ہونے کو ہی اسم کی وسعت کہتے ہیں، یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ جس اسم کو ہم استعمال کرنے لگے ہیں اس کو بنیادی طور پر چیک کرنا کہ یہ عام اسم ہے یا خاص اسم ہے، کیونکہ اس کے حساب سے پھر جملے میں تبدیلی آئے گی۔ تو 2 قسمیں ہوں گی، ایک عام اور ایک خاص۔ اس کے جو پراپر الفاظ ہیں نا اس حساب سے جو یوز ہوتے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہے اسم معرفہ، اس کو ڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرا ہے اسم نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، نکرہ کہتے ہیں انڈیفینٹ ناؤن کو، اور اسم معرفہ کہتے ہیں ڈیفینٹ ناؤن، یعنی معرفہ خاص ہے اور نکرہ عام ہے۔ اب ہم اس کو 1 بائی 1 ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے دیکھتے ہیں جی کہ اسم نکرہ جو ہے یہ کیا ہے۔ اسم نکرہ عام چیز، جگہ، شخص، صفت یا کام کا نام ہوتا ہے۔ اس کی وسعت عام ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر معین ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ یہ کسی خاص چیز، جگہ، صفت وغیرہ کے ساتھ معین نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ یہ آزاد ہے۔ تو اس کی اگر آپ آگے آپ قسمیں ہیں، یہ جو ہے نا اسم نکرہ، یہ ایک خاص نہیں ہے بلکہ مختلف قسم یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ کیٹیگریز بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہچان میں آسانی ہو، یعنی اس میں نکرہ تو ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جی عام کسی بھی چیز، جگہ کا نام ہے تو وہ جیسے کہہ دیں عمارت ہے یا کرسی ہے یا آدمی ہے، عورت ہے، تو یہ عام الفاظ ہیں، یہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہم لے رہے، کسی خاص شخص کا نام نہیں لے رہے، تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن آگے پھر ان کو مختلف قسموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی رہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی جو قسم ہے نا اسم نکرہ کی، اس کو ہم کہتے ہیں اسم ذات، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن۔ اچھا، اسم ذات جو ہے یہ ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام ہوتا ہے، یعنی ایک ہی قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ جیسے پہلے نمبر پہ کتاب لکھا ہوا ہے، اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب، جب میں کہوں کتاب تو اب کتاب سن کے آپ کے ذہن میں کون سی کتاب آئے گی؟ کوئی خاص نام چونکہ میں نے نہیں لیا تو آپ کے ذہن میں بس کتاب آئے گی۔ اب دنیا بھر میں اگر ملینز آف بکس ہیں
یعنی لاکھوں کروڑوں کتابیں، تو ان میں سے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. جب میں نے کہا کتاب، جب تک کہ میں اس کا کوئی نام یا اس کا مقام نہ بتاؤں کہ جی میں فلاں کتاب کی بات کر رہا ہوں، تب تک وہ کامن ناؤن نہیں رہے گا کتاب. پھر اس کا ترجمہ تو وہی ہے جو اردو میں بھی ہم چکے کتاب کہتے ہیں. دوسری مثال ہے رجلن. رجلن یہ کہتے ہیں آدمی کو یا مرد کو. اچھا آپ نیچے دیکھیں اس کے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے کوئی ایک مرد، ادھر لکھا ہوا ہے کوئی ایک کتاب. اردو میں ہم عام طور پر کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، آدمی کو آدمی کہتے ہیں، لیکن یہ ترجمے میں جو کوئی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے پڑھنے والے کو، سننے والے کو، کہ یہ عام کتاب اور عام آدمی کی بات ہو رہی، کسی خاص کتاب یا آدمی کی بات نہیں ہو رہی. کوئی ایک مرد یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح دوسری مثالیں دیکھ لیں. یہ سارے الفاظ ان کا مطلب ایک ہی ہے کہ قلم، کوئی ایک قلم. بیت جو ہے یہ گھر، عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تو کوئی ایک گھر. معلم، معلم کا لفظ ویسے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اردو میں استاد کہتے ہیں، تو کوئی ایک استاد. مسجد تو وہی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، کوئی ایک مسجد. رسول، کوئی ایک رسول. شیئن، کوئی ایک شے یا کوئی ایک چیز. ماؤن کہتے ہیں پانی کو عربی میں. ٹھیک ہے جی. عالم وہی ہے عالم جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، عالم دین جیسے کہتے ہیں. تمرن یہ کھجور کو کہتے ہیں. اچھا اب یہ جو کھجور عام طور پر یہ مقدار ہوتی ہے، جیسے چاول ہے، گندم ہے، کھجور ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں لکھا ہوا، اس کے ساتھ لکھا ہوا کچھ کھجور. تو اب تمرن کا مطلب ہے یعنی کچھ کھجور. کچھ کا لفظ جو ساتھ لگا ہوا نا یہ اسی لیے ہے کہ یہ چونکہ نکرہ ہے، عام لفظ ہے. پھر درسن. اچھا جب ہم معرفہ کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا زیادہ کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں فرق کیسے پتہ چلے گا. ابھی ہم صرف نکرہ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ. پھر آگے ہم جب معرفہ پڑھیں گے تو دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ. اچھا مدینہ. اب مدینہ کے بارے میں ہمارے ہاں مدینہ کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی مدینہ آتا ہے کہ جو شہر نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سعودی عرب کا خاص شہر ہے مدینہ. لیکن عربی میں اگر اصلاً اس کا معنی دیکھا جائے تو مدینہ کا مطلب کوئی ایک شہر ہے. یعنی لاہور بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، فیصل آباد بھی مدینہ ہے، اسلام آباد بھی مدینہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لندن، واشنگٹن، جدہ، مکہ، یہ سب مدینہ ہے. مدینہ کا مطلب ہے سٹی یا شہر. تو جب ہم خالی مدینہ کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ کوئی ایک شہر ہے، دنیا کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. تو جس مدینہ کو ہم مدینہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے المدینہ، تو وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. وہ خالی مدینہ نہیں، لیکن عرف عام میں ہم چونکہ خالی مدینہ کہہ دیتے ہیں، ایکچولی اس کا پراپر نام ہے المدینہ. تو جب المدینہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ شہر سعودی عرب کا جس میں مسجد نبوی ہے یا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو لیکن خالی مدینہ کا مطلب ہمارے ہاں تو وہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن ویسے مدینہ کا مطلب ہے کوئی شہر. ٹھیک ہے. بنت بیٹی کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں. حیوان وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جانور. بلد کا مطلب ہے کوئی بھی ملک، اور ولدن کہتے ہیں لڑکے کو. اچھا یہ سارے اسم ذات ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے، ویسے تو کئی لفظ اور ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایسا لفظ ہوگا جو کامن ناؤن ہو، اس میں ذات ہو، تو اس کا مطلب وہ خاص نہیں ہے کوئی ایک. یعنی جب ہم حیوان کہیں گے تو اب اس میں حیوان کہنا والا یا لکھنے والا جو ہے اس کی مراد کوئی بکری بھی ہو سکتی ہے، کوئی گائے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھینس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جانور یا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا نام نہ لیا جائے خاص. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا اسم ذات نمبر ایک، جو پہلی قسم ہے اسم نکرہ. اچھا دوسری جو قسم ہے اسم نکرہ کی وہ ہے اسم صفت. اسم صفت وہی جیسے میں نے پہلے کہا نا ایڈجیکٹو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی یا اس کی حالت بیان کرے. مثال کے طور پر ایک تو میں نے پہلے آپ کو شروع میں مثال دی تھی نا، جیسے میں کہتا ہوں خوبصورت عمارت. تب عمارت موصوف ہے، اس میں موصوف ہے، اور اس کی صفت ہے خوبصورت. تو یہاں جو مثالیں دی ہوئی ہیں آپ دیکھیے، یہ قرآن پاک میں آتا ہے نا عذاب علیم. تو اب عذاب ایک اسم ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کا مطلب بھی، اور یہ اردو میں بھی ہم اس کو عذاب ہی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی سزا ہے. لیکن پھر عذاب کے ساتھ جو لکھا ہوا نا علیم، یہ اس عذاب کی صفت ہے کہ کس طرح کا عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب ہے. علم کہتے ہیں درد کو، علیم دردناک، یعنی انتہائی تکلیف دے. ٹھیک ہے، ایسا عذاب جو دردناک ہو. تو یہ علیم جو ہے یہ صفت ہے، اور یہ بھی اس میں، یعنی عذاب بھی اس میں، علیم بھی اس میں. دوسری مثال دیکھیے، وردتن جمیلتن. وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور جمیلہ کہتے ہیں خوبصورت کو. تو اب گلاب کا پھول خوبصورت، تو اردو میں ترجمہ جب ہم کریں گے تو صفت پہلے لکھ دیں گے، ایک خوبصورت گلاب کا پھول. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے رجل ضعیف. رجل تو پہلے پچھلے پیج میں بھی ہم نے دیکھا نا، آدمی کو یا مرد کو کہتے ہیں، اور ضعیف کہتے ہیں بوڑھا، کمزور. یہ اس کی صفت ہو گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہے جو کہ بوڑھا ہے یا بہت کمزور ہے. پھر آخری مثال دیکھیے، بیتن قدیم. بیت کہتے ہیں گھر کو، قدیم کہتے ہیں پرانے کو. تو ایک پرانا گھر. یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ ہم اردو میں جو ہے وہ صفت پہلے لکھتے ہیں اور موصوف بعد میں لکھتے ہیں. جیسے ہے نا پرانا گھر، تو پرانا پہلے آیا، گھر بعد میں آیا. بوڑھا آدمی، بوڑھا پہلے آیا، آدمی بعد میں آیا. خوبصورت پھول، خوبصورتی اس کی جو یعنی صفت ہے وہ پہلے لکھتے ہیں، اور جس کی صفت بیان کر رہے ہیں جس کو موصوف کہتے ہیں وہ بعد میں آتا ہے. لیکن عربی، اچھا انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہمارے یہاں اردو میں جیسے ہم نے کہنا ہو گڈ بوائے، اچھا لڑکا، تو گڈ پہلے یعنی صفت پہلے آئی ہے اور بوائے بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. بیوٹیفل بلڈنگ، بیوٹیفل پہلے آیا ہے، بلڈنگ بعد میں آیا. لیکن عربی میں اردو اور انگلش کے برعکس الٹ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، جس کی یعنی صفت بیان کرنی ہو اس کو پہلے لکھتے ہیں اور اس کی صفت بعد میں لکھتے ہیں. یہ فرق نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ جب ہم جملے میں پھر استعمال کریں گے، اگر کسی جملے میں اسم ہے اور اس کی صفت ہے تو پھر ہم نے اسم پہلے لکھنا ہے، اس کی صفت بعد میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ مثال ہے نا، عذاب علیم، اس کی جو صفت ہے علیم وہ بعد میں آئی ہے. جیسے بیت قدیم، گھر کا پرانا ہونا اس کی صفت ہے اور وہ بعد میں لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ذات، اس میں صفت، یہ دو قسمیں ہو گئی اس میں نکرہ کی. اب اگلی تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں مصدر. اس کو انگلش میں انفینیٹیو ورب بھی کہتے ہیں، وربل ناؤن بھی کہتے ہیں. یعنی یہ کسی کام کا نام ہو یا پھر کام کے عمل کو ظاہر کرتا ہو، ایسے اسم کو اس میں مصدر کہتے ہیں. یاد رہے کہ مصدر میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. بظاہر تو یہ عمل ہے نا، کام کا نام ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فعل اور ایسے اس میں مصدر میں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں زمانہ نہیں آئے گا؟ جب زمانہ پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کس زمانے میں ہو رہا ہے، یعنی ماضی میں ہوا ہے کوئی کام پتہ چل رہا ہے، یا حال میں ہو رہا ہے، یا مستقبل میں ہوگا، تو پھر وہ فعل کی شکل بن جائے گی، اسم نہیں رہے گا. اور اس کی اور ایک خاص بات کیا ہے کہ اس میں مصدر جو ہے اس سے مزید اسماء اور افعال بنائے جا سکتے ہیں. یعنی اس میں مصدر بنیادی ہوگا اور اس میں سے پھر الفاظ نکال لے جاتے ہیں دوسرے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے قتل. اب قتل تو ہے اس میں مصدر، یعنی قتل، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا قتل، تو مار ڈالنا، یعنی ٹھیک ہے، کسی کو جان سے مار ڈالنا، یہ قتل ہے. لیکن یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. بظاہر تو ہے نا کہ یہ جی مار ڈالنا یہ کام ہے، لیکن یہ کام کرنے کا نام ہے، تو لہذا یہ اسم ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے فتح، کھولنا. اب کھولنا ایک کام ہے نا، لیکن یہ کام کا نام ہے فتح، یا اردو میں ابھی اگر کہیں کھولنا تو یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. اسی طرح علم، جاننا یا علم، یہ بھی اس میں مصدر ہے. نصر، مدد کرنا. اب مدد کرنا بظاہر لگتا ہے جیسے فعل ہے، لیکن اصل میں یہ اسم ہے. اب آپ اگلی مثال سے واضح ہوگا کہ یہ پھر فرق کیسے ہے کہ یہ اس میں صرف یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فعل ہے لیکن ہے یہ اسم. تو یہ جو چوتھی قسم ہے نا اس میں مشتق، اس پہ آپ غور کیجیے. اب دیکھیے یہ ڈیریویٹو ناؤن، یعنی ایسا اسم جو کہیں سے ڈیرائیو ہوا ہے، جو کسی سے مشتق ہوا ہے، کسی سے نکلا ہے. تو اوپر جو ہم اس میں مصدر کی بات کر رہے تھے نا، اس کے ساتھ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے نا تو پھر آپ کو دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا. ایسا اسم جو کسی مصدر سے بنایا گیا ہو، جو اوپر ہم نے اس میں مصدر پڑھا ہے نا، اس میں سے جو بنایا گیا ہو اسم، اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں. اور اس سے اسماء بھی بنتے ہیں اور افعال بھی بنتے ہیں. مثلا اسماء دیکھیے کیا ہے، قتل،
اب اوپر ہم نے اس میں مصدر پہ بھی جو مثالیں دیکھی تھی اس میں قتل کی مثال تھی نا. اب دیکھیے قتل سے قاتل، ٹھیک ہے، اس میں مصدر کیا ہے قاتل، اور اس میں سے اسم مشتق کیا ہے قاتل. قاتل قاتل بھی اسم ہی ہے، لیکن اس میں سے پھر آگے اگر ہم کہہ دیں یقتلو، وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کرے گا. اسی طرح قتلا، اس نے قتل کیا، تو یہ فعل ہو جائے گا، کیونکہ اب اس نے قتل کیا کا مطلب ہوا کہ ماضی میں کوئی فعل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے جی. قتل سے قاتل ہوگا تو یہ اس میں مشتق کہلائے گا، لیکن اس میں سے افعال جو ہیں فعل کی جمع ہوتی ہے افعال. تو قتل سے قتلا، اس ایک مرد نے قتل کیا، تو یہ اب فعل بن گیا. ٹھیک ہے جی. فی الحال اتنا بس ذہن میں رکھیں کہ اس میں مصدر وہ اس میں جس میں سے مزید اسماء اور افعال بنائے جا سکتے ہیں، اور جو اسماء اور افعال بنتے ہیں وہ اس میں جو اسماء بنیں گے وہ اس میں مشتق کہلائیں گے، اور جو افعال بنیں گے وہ تو ویسے پھر فعل ہے، وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اچھا، اس سلسلے میں جو اس میں نکرہ کی پانچویں اور آخری قسم ہے وہ ہے جی اس میں جامد. اچھا، اس میں جامد جو ہے اس کی تفصیل آگے ہم مزید کسی اور موقع پہ جا کے زیادہ تفصیل میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایسا اسم جو کسی مصدر سے نہ لیا گیا ہو، مثلا رجل، شجرۃ، بہتان، تہمت وغیرہ، یہ جو ہے نا اس میں مصدر ہیں، لیکن یہ اس میں جامد ہے، لیکن یہ کسی مصدر سے نہیں نکلیں، یہ بلکہ اپنی جگہ پہ الگ ہیں، یہ پھر اپنی اسی حالت میں رہتے ہیں، اسی لیے اس کو اس میں جامد کہتے ہیں. بہرحال اس کی تفصیل ہم آگے جب اس کا استعمال آئے گا تو پھر مزید پڑھیں گے. تو اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک یا کچھ، یہ چیز کے اعتبار کے حساب سے ہم ان تینوں میں سے کوئی ساتھ لگا دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں نکرہ ہے. تو یہ بنیادی طور پر آج کا لیسن ہمارا یہی ہے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ دونوں مل کے تو وسعت کا ٹاپک بنتا ہے، لیکن یہ دو لیسن ہمارے نوٹس میں الگ الگ ہیں تاکہ تھوڑا سا ہو اور آسانی سے سمجھ آ جائے. تو آج ہم نے صرف اس میں نکرہ کو پڑھا ہے اور اس کی 5 اقسام پڑھی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. جو اس میں 4 کوسچن تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اسم کی وسعت سے کیا مراد ہے. یہ وہی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے، اب آپ کے یہ جو نوٹس کے اندر موجود ہیں. دوسرا سوال ہے وسعت کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، مثالوں سے واضح کریں. تیسرا سوال ہے اس میں نکرہ کی تعریف کریں اور مثالوں سے واضح کریں. اور چوتھا سوال ہے اس میں ذات کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کریں. یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے. اچھا، 5واں سوال ہے کہ جی اس میں صفت کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کریں. اور 6واں سوال ہے کہ اس میں نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے وقت کون سے الفاظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. یہ ابھی 1 منٹ پہلے ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھا ہے کہ کون سے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مندرجہ ذیل اس میں ذات کا عربی میں ترجمہ کریں. جو ابھی 6 سوال اوپر لکھے ہوئے نا، یہ تو وہی ہیں جو آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو میں نے ابھی پڑھا بھی ہے، ان کو ایکسپلین بھی کیا ہے. تو وہیں سے آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں ان کا جواب لکھ دینا ہے، مختصر سے مختصر، کوئی بہت زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو اگلا سوال ہے یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس کا. اردو میں ایک یا کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کرنے سے انہیں نکرہ ظاہر کیا گیا ہے. جیسے بھی پہلا سوال ہے کہ کوئی ایک گھر، یہ بریکٹ کے اندر گھر کی عربی لکھ دی گئی، یعنی جو ایسا لفظ ہوگا جس کی عربی ڈیفرنٹ ہے اردو سے تو وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی عربی کیا ہے. اب کوئی ایک گھر، تو اس کا آپ نے یہ جو خالی جگہ نیچے سے وائٹ کلر کی چھوڑی، اس میں آپ نے لکھ دینا ہے. چاہے آپ اگر علیحدہ پیج پہ لکھ رہے ہیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب لگے، اگر اس کا پرنٹ لے کے لکھیں گے تو پھر یہ خالی جگہ جو ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی ایک گھر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ بیتن، صرف ایک لفظ ہے بیتن. اسی طرح کوئی ایک سڑک، سڑک کو کہتے ہیں طریق، طریقن. پھر اسی طرح جی کو ایک کتاب اور ایک قلم. اچھا، ایک کتاب اور ایک قلم، اور کہتے ہیں جو ہے نا وہ اردو میں ہم اور کہتے ہیں، انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، تو عربی میں
اس کے لیے واو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو واو ہے بس یہ یعنی کتابن آپ لکھیں گے کتابن و قلمن. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا ترجمہ ہو گیا کتابن و قلمن. تو یہ اور کے لیے واو لگتا ہے. پھر آگے ہے جی کچھ روٹی اور کچھ پانی. روٹی کو خبز کہتے ہیں, خبزن, اور پانی کو معاون. یہ میں خبزن خبز کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو عام طور پر اسم ہوتا ہے نا, اس میں نکرہ, اس کے آخری حرف پہ 2 پیش ہوتی ہیں, ضمتین جس کو ہم کہتے ہیں. تو لیکن عام طور پر بولتے ہوئے ہم ان کو گرا دیتے ہیں, ساکن کر دیتے ہیں. تو اس لیے کتاب ان کو ہم کہتے ہیں کتاب, بیت ان کو بیت, مسجد ان کو مسجد. تو خبز ان کو خبز اور ماں ان کو ماں, اسی طرح وہ بولتے ہوئے ہم ساکن کر دیتے ہیں. لیکن اگر پراپرلی لکھنا ہو تو پھر آخری حرف پہ 2 پیش لگاتے ہیں. لیکن یہ عام طور پر ہے, ہر اسم پہ نہیں لگے گا. یہ ہم آگے پھر پڑھیں گے, وہ جو ایکسیپشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جائیں گے. اچھا جی, آگے اور الفاظ ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. پھر اور کیا ہے, ایک لڑکا اور ایک گھوڑا, ایک مرد اور ایک پھول, اور ایک گھر. اب اس میں 3 چیزیں آ گئی. تو آپ نے 2 دفعہ واو کا استعمال کر دینا ہے. مرد, پھول اور گھر, ان تینوں کو آپ نے لکھنا ہے, اور اس کے بعد بیچ میں واو لگ جائے گا. اچھا, یہ جو زہرا لکھا ہوا ہے نا, یہ اس پھول کی عربی ہے, یہ گھر کی نہیں ہے. گھر کی چونکہ اوپر آ گئی ہے بیت, یہ جو آیا تھا, اور یہاں پہ نیا لفظ آیا پھول, تو پھول زہرا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آخری ہے ایک اونٹ یا ایک گھوڑا. اس میں نئی چیز کیا آئی ہے, یا. اور کے لیے واو لگتا ہے, اور یا کے لیے او. او, الف اور واو ساتھ ملا کے لکھیں گے تو او بن جائے گا ایسے. ٹھیک ہے جی. تو یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ نوٹ کر لیں. نوٹ کر لیں, عربی زبان میں اور کے لیے واو استعمال ہوتا ہے اور یا کے لیے او استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ آخری چیز ہے کہ مندرجہ ذیل قرآنی اسماء کا اردو میں ترجمہ کریں. اب یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہوئے یہ سارے اسماء, ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. بہت آسان سا ہے, بس مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ لکھ لیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پکا ہو جائے کہ یہ اس لفظ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. جیسے قولن, ایک بات. ٹھیک ہے, یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے کبیرن, بڑا, عمل, کام, صالح, نیک, مسلم, مسلمان. اردو میں بھی ہم مسلم کہہ دیتے ہیں, لیکن پراپرلی اردو میں ہم مسلمان کہتے ہیں, تو عربی میں مسلم ہے. تو یہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے, مسلم, مسلمان یا کوئی ایک مسلمان. ٹھیک ہے, صالح, نیک, کوئی ایک نیک شخص, عمل, کوئی کام. تو یہ آپ نے اس طرح سے نیچے ان کا ترجمہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ بھی اسی طرح الفاظ ہیں. میں 1 بائی 1 ساروں کو نہیں بتاتا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے. تو یہ آپ نیچے آپ دیکھیں بریکٹ کے اندر ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے, مطلب لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو بس نکرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب سے نیچے لکھنا ہے. جیسے اب یہ ہے نا قلبن, پہلا لفظ جو آ رہا ہے اس پیج پہ, تو آپ نے بریکٹ میں دیکھ لیں دل لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا ترجمہ دل نہیں لکھنا, آپ نے لکھنا ایک دل یا کوئی ایک دل. مقصد کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے کہ نکرہ کی پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ آج کا لیسن تمرین سمیت پورا ہو گیا. یہ جو اس کے نیچے دیے ہیں نا الکلمات الجدیدہ, یعنی جدید کلمات, تو یہ آپ کی جسٹ نالج کے لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کا مطلب کیا ہے. یہ ضروری نہیں اس لیسن میں استعمال ہوئے ہوں, یہ جسٹ آپ کی ویکیبلری کے لیے ہیں کہ آگے ممکن ہے کہیں کہیں ان کا استعمال ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے. لیکن یہ ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہے, ایکسرسائز وہی ہے جو اوپر تک تھی. تو یہ ہمارا جی آج کا لیسن پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.